نبی آتے تھے اپنے ساتھ دین اور دین کی محنت لاتے تھے. جب محنت ہوتی تھی زندگیوں میں دین آتا تھا. نبی جب چلے جاتے تھے تو محنت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا. محنت کا سلسلہ منقطع ہونے پر یہ صفات اور دین زندگیوں سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوتا. صرف دین نہیں نکلتا تھا، اس کی جگہ بے دینی لے لیتی تھی. جب وہ بے دینی، جب شرک، نافرمانیاں، بد اخلاقیاں، معاشرت کی گندگیاں، معاملات کی الجھنیں، اغراض اور دنیا پرستی اور دنیا طلبی اور جاہ طلبی جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی تھی، پھر اللہ کو اپنی مخلوق پر ترس آتا، پھر خدا ایک نبی کو بھیجتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، کلما ہلک نبی خلفہ آخر. جب ایک نبی تشریف لے جاتے دوسرے نبی آتے. پھر وہ نبی اپنے ساتھ دین اور دین کی محنت لاتے، محنت کرتے، آہستہ آہستہ لوگوں کی زندگی کا رخ صحیح ہوتا، لوگوں کی زندگیوں میں دین آنا شروع ہوتا. دین آتا، اللہ کی مددیں آتی، خاندان، افراد، مجمع اور امتیں کامیاب ہوتی جو نبی کی بات مانتی. لیکن جب نبی چلے جاتے محنت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، پھر دین نکلنا شروع ہوتا. دین نکلنا شروع ہوتا تو بے دینی کی جتنی چیزیں وہ سب زندگیوں میں آتی، پھر وہ اپنی حدوں کو پہنچتی، اللہ کو ترس آتا. یہ سلسلہ برابر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک چلتا رہا. نبی آتے، اپنے ساتھ دین لاتے، دین کی محنت لاتے، محنت کے نتیجے میں دین زندگیوں میں آتا، اور اس دین پر اللہ کے جتنے وعدے، اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرماتی. اسی لیے قرآن کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. لوگوں، اللہ کے وعدے حق ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگوں، اللہ کے جتنے وعدے ہیں، وعیدوں کے لیے بھی وعدے کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. تمام وعدے، تمام وعیدیں حق ہیں، حق ہیں، حق ہیں. تمہاری زندگی کے مختلف حالات، اسی لیے اللہ نے کہا والسماء بنيناها بعين وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، آسمان زمین کا جوڑا، چاند و سورج کا جوڑا، سردی گرمی کا جوڑا، مرد و عورت کا جوڑا، عزت و ذلت کا جوڑا، علم و جہالت کا جوڑا، توحید و شرک کا جوڑا، اخلاق و بد اخلاقی کا جوڑا، کامیابی ناکامی کا جوڑا، حالات کی موافقت و مخالفت کا، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے. اور آپ پوری دنیا پر نظر ڈال لیں، پوری دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں، ہر ایک ان میں سے کسی ایک حال سے وابستہ ہوگا. یا تندرست ہوگا یا بیمار ہوگا، جوان ہوگا یا بوڑھا ہوگا، عزت میں ہوگا یا ذلیل ہوگا، کاروبار خوب اچھے چل رہے ہوں گے یا ٹھپ ہو رہے ہوں گے. پوری دنیا میں جتنے مرد، جتنی عورتیں، ہر ایک ان میں سے کسی نہ کسی ایک حال سے وابستہ. انہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ جو جہاں جس حال میں ہے، جو جہاں جس حال میں ہے، اس کا وہ حال اسے دھوکے میں نہ ڈالے. مال والے کو مال، حکومت والے کو حکومت، عہدے والے کو عہدہ، تندرستی والے کو تندرستی، جوانوں کو جوانی، جس پہ جو حالات اچھے ہیں ان کے وہ حالات انہیں دھوکے میں نہ ڈالے. بیمار کو بیماری، غریب کو غربت، جس کے کاروبار ٹھپ ہو گئے یا جس کے یہاں جو حالات کی ناموافقت ہے، کہ اس کا یہ حال اسے دھوکے میں نہ ڈالے. کیوں؟ کہ جس پر جس وقت جو حال ہے، جس پر جس وقت جو حال ہے، ایک فرد کی سطح سے، ایک خاندان پر، شہر پر، محلے والوں پر، صوبے والوں پر، ملک والوں پر، بر اعظم والوں پر، اور عالم کے 5 بر اعظم کے ہر فرد بشر پر، جس پر جو حال جس سطح سے ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کوئی درخت کا پتا ہل نہیں سکتا، پانی کا بوند، پانی کی بوند اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو
جتنے حالات ایک فرد کی سطح سے لے کر عالم کی 4 سمتوں میں بسنے والے انسانوں پر ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کے ارادے اور مشیت سے۔